بلکہ اس سے بھی آگے کی ہمارے اوپر کئی سالوں کی پابندیاں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کی نعمت کو، قرآن کی دولت کو ان کے اندر منتقل نہیں کیا تو آگے چل کر کے یہ کافر اور مشرک ہو کر کے مریں گے، ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ تو انہوں نے ایک ترتیب بنائی، دکان کا مالک ہے وہ اپنی دکان کے اندر بچوں کو نوکر کے نام سے 2 بچوں کو رکھ لے، 3 بچوں کو رکھ لے، ایک بچے کا نظام بنا دے کہ 4 گھنٹے یہ بچہ آئے گا، اگلے 4 گھنٹے میں یہ 2 بچے آئیں گے، اگلے 4 گھنٹے میں یہ 2 بچے آئیں گے۔ اس طرح بچے آتے تھے اور دکان کا مالک حافظ قرآن ہوتا تھا، وہ ان سے سامان بھی دلوا دیتا تھا، دوسرے لینے والے آتے تھے ان کو سامان بھی دلواتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو قرآن کریم یاد بھی کرواتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر ابھی تک اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے احباب نے، ہمارے بزرگوں نے جو روحانی قوتیں اپنی یہاں لگائی ہے، جو جسمانی قربانیاں یہاں پر لگائی ہے، اس روحانی قوت اور جسمانی قربانی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے ہمارے اوپر حالات آئیں، لیکن ان خطوں کے اندر دشمن کا جو یہ پلان ہے کہ ہم اسلام کو، علماء کو، حفاظ قرآن کو ختم کر دیں گے، انشاءاللہ یہ اسکیم ان کی کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ انگریز سے زیادہ ہمارے موجودہ حکمران سخت دل نہیں ہو سکتے، انگریز سے زیادہ ہمارے ملک کے موجودہ حکمرانوں کے پاس منصوبے اور سازشیں نہیں آ سکتے۔ وہ انگریز تو یہود تھا، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا یہود جو مکر کرتے ہیں، یہود جو تدبیر کرتے ہیں، ان سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی بڑا مکر اور کوئی بڑا جال بن نہیں سکتا ہے۔ یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہمارے بزرگوں نے جو یہاں قربانیاں دی ہے، جو خون دیا ہے، وہ خون آج بھی زمین کے اندر موجود ہے، وہ پسینہ آج بھی موجود ہے۔ اس پسینے کی برکت سے، اس خون کی برکت سے اس روئے زمین کے اوپر انشاءاللہ علماء بھی زندہ رہیں گے، حفاظ بھی زندہ رہیں گے، دین اسلام بھی زندہ رہے گا، اور یہ قرآن بھی زندہ رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے رہیں، اور انہوں نے جس طرح کی قربانیاں دی ہے ہم اس طرح کی قربانی تو دے نہیں سکتے، لیکن دل کے اندر یہ امنگ رکھیں، دل کے اندر یہ تمنا رکھیں کہ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی ہم تیار رہیں گے۔ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، بڑے مبارک ہیں طلباء عزیز جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ قابل مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ کرام جنہوں نے رات دن ان کے اوپر محنتیں کی ہے۔ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس نظام کے اندر صبح 3 بجے 4 بجے طلباء کو اٹھا کر کے پڑھایا جاتا ہو، ان کا قرآن سنا جاتا ہو، ان کا سبق سنا جاتا ہو۔ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ نظام اللہ نے ہم کو دیا ہے، جس نظام میں قرآن کریم کی رات بھر تلاوت ہوتی ہے، پورے 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو وہ اساتذہ بھی بڑے مبارکباد ہیں جو اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے ان طلباء عزیز کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، بڑے مبارکباد ہیں ان کے والدین جنہوں نے اپنے جگر، اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سے جدا کیا اور جدا کر کے ان مدرسوں کی چٹائیوں کے اوپر لا کر کے اساتذہ کے سامنے بٹھا دیا۔ اولاد کو اپنے سے دور کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آدمی مال قربان کر سکتا ہے، جان قربان کر سکتا ہے، لیکن اولاد کی قربانی کا جب نمبر آتا ہے تو ماں باپ کے اوپر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ تو ان کے بچوں کے والد صاحب وغیرہ یہاں موجود ہیں، ان کے رشتہ دار، میں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے جو یہ قربانی دی ہے، اس قربانی کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی ملے گا، اور آخرت میں تو نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے بڑی بشارتیں سنائی ہے۔ حافظ قرآن اگر بچہ ہو اور اپنی زندگی پوری قرآن کے مطابق بنا دے، فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کریم کو یاد کرے اور یاد کر کے اس نعمت کو ظاہر کرے۔ کیسے ظاہر کرے؟
اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے والدین کو نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ہم ذرا تصور کریں کہ جس بچے نے، جس حافظ قرآن نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو کتنا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قرآن کی نعمت کو، اس قرآن کی دولت کو آج زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ امت مسلمہ کا، ہندوستان کا یہ سروے ہے کہ اس وقت میں صرف 3% امت مسلمہ کا طبقہ مدارس میں اور مکاتب میں آتا ہے، باقی 97% طبقہ یا تو اسکولوں میں ہیں، یا کالجوں میں ہیں، یا یونیورسٹیوں میں ہیں، یا اپنے اپنے کاروبار اور اپنی اپنی دوسری نجی زندگیوں کے اندر مشغول ہے۔ دین کی خدمت کرنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، یہ تھوڑا سا جو طبقہ ہے، اس طبقے کو مزید محنت کرنے کی اور ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کرنے کی اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقویٰ و طہارت اور محنت کے ساتھ اللہ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ دوبارہ میں سارے لوگوں کو جنہوں نے محنت کی ہے، والدین، اساتذہ اور طلبہ، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ حضرت قاری محمد شفیع لوگوں کی جماعت عطا کر رکھی ہے، اللہ اس ادارے کو دن دنی رات چوبیس ترقیات سے مالا مال فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مینار نور بنائے، جہاں سے علماء، حفاظ، قراء کی جماعت پیدا ہو اور دنیا کے خطے خطے میں پھیل کر کے وہ دین کی اعلیٰ سے اعلیٰ خدمات انجام دے۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا